الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم اور مکرم بزرگوں، گزشتہ گفتگو میں قبر کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کی گفتگو کا عنوان روز حشر، روز قیامت، انسان کے اعمال کا حساب کتاب، انسان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اور پھر ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ یا اعراف میں جانا، یہ قیامت کے چند مناظر ہیں۔ قیامت کے ان مناظر میں انسان کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا؟ دنیا میں جس طرح وہ تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھا سنا، اس نے نیکی یا بدی جو کچھ بھی کی، اسی حالت میں پیش ہوگا یا کسی اور حالت میں پیش ہوگا؟ یہ عنوان ہے عقیدہ حشر اجساد۔ اجساد جسد کی جمع ہے، حشر کا معنی اکٹھا ہونا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حشر نشر، نشر کا معنی پھیلنا اور حشر کا معنی اکٹھا ہونا۔ قیامت کے دن اطراف عالم میں پھیلی ہوئی انسانیت کو جو وفات پا چکی ہوگی، انہیں زندہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے
سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان فرمایا ہے وہ حیات بعد الموت ہے۔ قرآن مجید نے توحید کو، رسالت کو، وحی کے مسئلے کو، تمام عقائد کو بیان فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ حیات بعد الموت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جب تک انسان کو اس پر یقین نہ ہو کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب پروردگار کو دینا ہے، اس کا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ انسان یا لالچ سے چلتا ہے یا خوف سے چلتا ہے، ڈر سے چلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں، اور یہ واقعہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور مایہ ناز کتاب رحمت کائنات میں لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، قریب قبریں تھیں کچھ، ایک نوجوان کی قبر سے آواز آیا، اے عمر آپ گواہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں دی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اتبع مہربانی تشریف۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، یہ رب کے سامنے پیشی خود ایک ایسا رعب ہے کہ انسان کا راستہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے اور وہ ٹیڑھے راستے سے بچ جاتا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ پہلے خافا مقام ربہ، پھر اس کے بعد وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اس نے اپنے آپ کو اپنی خواہش سے بچایا۔ خواہش ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جو انسان کو اعمال پر ابھارتی ہے، اعمال کا راستہ دکھاتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے۔ قیامت پر جو یقین ہے، ایک قیامت، جو لوگ جنت دوزخ کو نہیں مانتے، آخرت کی زندگی اور حیات کو بالکل نہیں مانتے، روح کو ہی نہیں مانتے سرے سے، قیامت کو وہ بھی مانتے۔ مثلا اس دور کا سائنسدان بھی یہ کہتا ہے
کہ ایک وقت آئے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ اسباب وہ کئی بیان کرتے ہیں، ایٹم بم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ایک قیامت کا عقیدہ تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایک اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ، اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ یہ چیز انسان کے اعمال کو سیدھا رکھتی ہے، اور یہ چیز انسان کا درجہ بڑھا دیتی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ایک تنکے کو دیکھ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چڑیا کو دیکھ کے زارو قطار روتے تھے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ اس چڑیا کے دل میں خوف نہیں ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب پروردگار کو دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ آپ بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ کوئی کل فوت ہوا ہے، کوئی پرسوں ہوا ہے، کوئی مہینہ پہلے ہوا ہے، کوئی پرانی قبر میں سے جس کی صدیاں گزر گئی ہیں اور اس کا جسم راکھ ہو چکا ہے، اس کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے فرمایا بتاؤ۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے گئے، صدیاں گزر چکی تھی۔ یہ واقعہ شرح عقائد کی شرح نبراس، جو علامہ عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فواتح الرحموت، بحر العلوم، علامہ عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ، جو درس نظامی جن کی طرف منسوب ہے، ملا نظام الدین سیالوی رحمہ اللہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے فواتح الرحموت، اس میں بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سام کی قبر پر لے گئے۔ انہوں نے جو پڑھتے تھے وہاں پڑھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ قبر پھٹی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نکلے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنے جسم سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میرے بعد محمد ابن عبداللہ آئیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو وہ قبر میں واپس جانے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سام، میرے ایک سوال کا جواب دے کے واپس جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ طوفان نوح پہلے آیا ہے، اس کے بعد قوم عاد ہے، پھر سمود ہے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور تمہارا زمانہ تو بہت پہلے ہے۔ یہ بالوں کا جو سفید ہونا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو تمہارے بال کیوں سفید ہیں؟ تمہارا وقت اس دور کا ہے کہ جب لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، عمریں زیادہ ہوتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے۔
تو انہوں نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، بال میرے بھی سیاہ تھے، ابھی جب میری قبر کھلی ہے اور میں نے یہ سمجھا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے اور ابھی مجھے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا ہوگا، اس خوف نے ابھی میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ بال میرے بھی سیاہ تھے، اپنے اعمال کی جواب دہی کا جو خوف تھا اس نے ان چند منٹوں میں میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ یہ خوف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، یہ انسان کو اس کے اعمال کو سیدھا رکھتا ہے۔ اس خوف کو نکال دیا جائے پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، پھر انسان کے اندر جو چھپی ہوئی حیوانیت ہے اس پر غالب آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، حشر اجساد، یہ ایسا عقیدہ ہے جو خوف خداوندی کو پیدا کرتا ہے، اعمال کے صحیح رہنے کا سبب ہے، فکر آخرت کو پیدا کرتا ہے، آخرت کا شوق دلاتا ہے، جنت کا شوق دلاتا ہے، پروردگار کی ملاقات کا شوق دلاتا ہے۔ جب اس کے ڈر اور خوف سے اعمال کی حالت ٹھیک ہوگی تو پھر ٹھیک اعمال پھر آخرت کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ گندے اعمال خوف پیدا کرتے ہیں اور پھر اس گندگی سے بندہ نہ بچے تو بے خوفی پیدا کرتے ہیں جو انکار ہے۔ اس لیے شیطان کی روز اول سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح اولاد آدم کے دل سے آخرت کا خوف نکال دیا جائے۔ باطل مذاہب اور باطل فرقے بھی ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکال دیا جائے، اس لیے کہ جب آخرت کا خوف نکل جائے گا تو پھر انسان حیوان ہے، پھر اس کی تباہی یقینی ہے، وہ جلد تباہ اور برباد ہو جائے گا ہمیشہ۔ مثلا یہودیت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ فکر آخرت کو انسان سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جنت ہمارے لیے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اپنے علاوہ وہ تمام انسانوں کو نعوذ باللہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جنتی صرف ہمیں اور یہ دنیا ہی جنت ہے۔ ان لوگوں نے اس کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ جب تک انسانیت ساری ختم نہیں ہو جائے گی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ، اس وقت تک یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، اور انسانیت ختم ہوگی گناہ کی کثرت سے، اور گناہ کی کثرت ہوگی فکر آخرت نہ ہونے سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو خوف ہے اس کے نکل جانے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا اس وقت ان لوگوں سے پاک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی کوئی بھی ایجاد نہیں ہے سوائے ایٹم کے، اور پوری دنیا میں جو دنگا فساد ہے وہ سارا انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں کئی فرقے بھی ان لوگوں نے اسی بنیاد پہ پیدا کیے۔ ہم کہتے ہیں مثلا شیعت سے ابتدا ہوئی مسلمانوں میں رخنہ اندازی کی، اور عبداللہ ابن سبا شیعت کا بانی یہودی تھا۔ خود شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رجال مامکانی میں مامکانی نے لکھا ہے
کان اصلہ یہودین، وہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا۔ تو اسی طرح باقی جو فرقے ہیں اسی زمانے میں کرامیہ کو بھی پیدا کیا۔ کرامیہ نے بھی یہی عقیدہ پیش کیا کہ موت کے بعد روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد پھر نہیں جڑتا، اس لیے جو فیصلہ ہوگا وہ روح کے متعلق ہوگا، اور روح کا تعلق جسم مثالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کرامیہ نے یہ عقیدہ پیش کیا، اسی عقیدے سے انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کی تردید کی۔ مماتیت بھی یہ عقیدہ پیش کرتی ہے کہ موت کے بعد اس وجود کے ساتھ روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجود اس زمین سے بنا ہے، مٹی سے، مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ثواب و عذاب کے جتنے بھی مراحل اور منازل ہیں وہ سب روح کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ قیامت کے روز روح کا تعلق جس وجود کے ساتھ ہوگا وہ اجزائے اصلیہ ہوں گے، یہ وجود نہیں ہوگا جو دنیا میں۔ اور حشر اور نشر کے جو اتنے معاملات ہیں وہ اجزائے اصلیہ اور روح کے ساتھ ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کا معاملہ بھی اجزائے اصلیہ اور روح کے ساتھ ہوگا، اس وجود کا نہیں ہوگا۔ میں اس چیز کو پیش کر رہا تھا کہ اگر انسان کے اندر سے آخرت کا خوف، مقام رب ہی، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نکال دیا جائے تو پھر اس کا معاملہ ختم ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ اس کے بعد اگر تم نے شرارت کی تو یہ سامنے جو تیرا ہم شکل پتلا ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم 10 درے ماریں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ 100 درے مارو، مجھے تو نہیں لگیں گے۔ آخرت کا خوف نکال دینے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ اس وجود کے ثواب و عذاب کا انکار کر دیا جائے۔ شیطان کی روز اول سے یہ کوشش ہے، اور روز اول سے جو کوشش ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے یہی کہا۔ مثلا دیکھیں، یہ سورہ صافات ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ تو کھلا ہوا ایک جادو ہے، ایک جادو کا معنی کرتب ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر چکے ہوں گے، ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم اٹھائے جائیں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے؟ یہی سوال ان لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، آپ فرما دیجئے، نعم، بالکل۔ سوال انہوں نے کیا تھا کہ جب ہمارے وجود مٹی اور خاک ہو چکے ہوں گے پھر کس طرح ہمیں اٹھایا جائے گا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا قل نعم،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بالکل نام کا کیا مطلب ہے، اسی طرح ہوگا۔ اس میں ساری باتوں کا جواب ہو گیا۔ کل نعم وانتم داخرون، اور تم ہی ذلیل اور رسوا ہوگے۔ اب یہ جو بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اب کی نہیں ہے۔ قالوا مثل ما قال الاولون، پہلے لوگ بھی اسی طرح کہتے رہے، پہلی امتوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان فرمایا ہے کہ تم اس زمین سے پیدا کیے گئے ہو اور اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ مماتیت بھی یہی کہتی ہے کہ انسان اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اسی میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں میں 4 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ یہ عقیدہ بھی سامنے رکھیں کہ یہ وجود اس زمین سے پیدا ہوا، اسی میں مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی رکھیں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس وجود کو جو بھی اس کی شکل ہو گئی یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ 4 آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب کم تینوں جگہ ہے، کم کا مخاطب کون ہے؟ یہ وجود ہے، دیکھیں نا، منہا خلقناکم، اس کا مخاطب یہ روح ہے، روح مال جسد ہے، لیکن دنیا میں جسم غالب ہے، آخرت میں روح غالب ہوگا، دنیا میں جسم غالب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ اب روح تو اس زمین سے نہیں بنائی گئی، اس لیے یہاں مراد جسد ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ تدفین جو ہے اسی میں پھر واپس جانا، یہ روح کو دفن کیے جاتا ہے یا جسم کو دفن کیے جاتا ہے؟ جسم کو دفن کیے جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ دوسری آیت دیکھیں، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 17-18 ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، جس طرح زمین سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اسی میں تم ڈالے جاؤ گے، اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ تیسری آیت یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 5 ہے، 5 اور 6۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تَخْرُجُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ۔ چوتھی آیت دیکھیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زمین کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی سے زندہ ہونا ہے، اسی سے مرنا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ، الْأَرْض اللہ نے فرمایا، ارض کیا چیز ہے؟ یہی زمین ہے۔ اب قرآن مجید کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان 4 واضح آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس وجود کو فرمایا ہے، صرف روح کو نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اس میں اور زیادہ وضاحت سے بات پیش کی گئی ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیا، رب ارینی، اے پروردگار مجھے تو دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال فرمایا، قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اور قرآن مجید کا حصہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے مختلف پکڑو، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، سعیا کا معنی کوشش ہے، وہ چلنے دوڑنے سب کو شامل ہے، وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ تھا کہ اے پروردگار تو کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو، اور جواب میں جو پوری صورتحال اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کس چیز کی تھی؟ ان پرندوں کی روحیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یا روح جسموں سمیت آئے؟ اگر صرف روح مراد ہوتے تو پھر تو جسم کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ان جسموں کو پھینک دو، اس کا تو قصہ ختم ہو گیا، اب روحیں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ صرف روح آئے جسد مثالی کے ساتھ یا ان اجسام کے ساتھ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے جزءاً ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، ان وہ ٹکڑے جڑے یا جسد مثالی جڑا؟ اجزائے اصلیہ کی جو تفصیل مماتیت بیان کرتی ہے، صرف وہ اجزائے اصلیہ آئے یا پورے پرندے آئے؟ اس لیے یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ قرآن سے بیان کرتے ہیں؟ یہ تو سراسر خلاف ہے قرآن مجید کی۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں وادی بطحہ میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ بے حقیقی روایت ہے، کہ وہ امیہ بن خلف تھا، کافر تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو ابن کثیر میں بھی موجود ہے، معارف القرآن میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عاص بن وائل تھا۔ عاص بن وائل نے ٹھہرایا نبی علیہ السلام کو۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو عاص بن وائل کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی کسی انسان کی، وہاں کوئی صحرا میں کوئی کسی کی کوئی ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی، کوئی قبر ہوگی، کچھ ہوگی، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی۔ تسی کیمرہ میرے تے لا کے آپ سووے نے، یہ کیمرہ تو دتا نہیں پہ ویکھنا، ماں پہ ویکھنا ہے۔ اچھا
تو عاص بن وائل کے ہاتھ میں ایک ہڈی پکڑی ہوئی تھی انسان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ آپ ان ہڈیوں کے متعلق کہتے ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. من یحیی العظام وہی رمیم. من یحیی العظام، کون ہے، کس کی طاقت ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور ان ہڈیوں کو وہی رمیم جو مٹی ہو چکی ہیں، خاک ہو چکی ہیں. یعنی وہ اپنے وقت کا سائنسدان تھا، یہ سمجھے. اس نے پریکٹیکلی ہڈی پکڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ یہ ہڈی، اب ظاہر ہے اس کو تو اس میں حیات کی کوئی رمق نہیں نظر آ رہی، اور اس نے سوال کیا من یحیی العظام وہی رمیم. یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین. سارے پڑھتے ہیں. سورہ یاسین میں حشر اجساد اور حیات کا مسئلہ موجود ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہی سے بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کافر کا منہ بند کرو اور اس کا جواب دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہو گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کافر کے جواب میں، فرما دیجئے یحیی، وہ زندہ کرے گا، ہاں اسی کو، الذی، وہ جس نے، انشأ، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے. سارے معنی اس میں انسان کو چلتا پھرتا کیا ہے. انشأ میں ساری چیزیں آ گئی. انسان کی زندگی کی پوری تصویر انشأ میں ہے. یہ قرآن مجید ہے. خلقہ میں اور مفہوم ہے، انشأ میں اور مفہوم ہے. انسان کے چلتی پھرتی ساری زندگی، ساری تصویر اس میں آ گئی. قل، آپ فرما دیجئے یحیی، زندہ کرے گا، ہاں اسی کو جو تم نے ہڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. انشأ، بنایا ہے جس نے، ہاں اسی کو، اول مرہ، پہلے. اب اس عقیدے کو بھی سامنے رکھیں کہ موت کے بعد یہ وجود زمین میں بکھر جانے کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. سارا معاملہ روح کے ساتھ ہے. اور پروردگار کی طرف سے جو جواب دیا گیا سورہ یاسین میں جو موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، فوراً بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. یہ ندائے آ کے میرے پاس بنیادی کتاب ہے مولانا محمد حسین نیلوی صاحب کی. 3 جلدیں ہیں اس کی. 1969 میں 69 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب پوری بھری ہوئی ہے اسی عنوان پر کہ موت کے بعد اس وجود کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور روح کا تعلق ہوتا ہے تو اجزائے اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے. اجزائے اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اجزائے اصلیہ لکھا ہوا ہے. اجزائے اصلیہ کا مفہوم مماتیت الگ بیان کرتی ہے، اہل سنت الگ بیان کرتے ہیں. مماتیت جو مفہوم اجزائے اصلیہ کا بیان کرتی ہے
اس سے اس وجود کے ثواب و عذاب کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور اہل سنت جو بیان کرتے ہیں اس سے یہی وجود مراد ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اس کتاب میں نیلوی صاحب نے اجزائے اصلیہ کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ وہ باریک ذرات ہیں جو کسی آلے سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، اور وہ انسان کے قلب میں رہتے ہیں، دیکھے بھی نہیں جا سکتے، قلب میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ اس وجود کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سن 1969 میں ندائے حق لکھی گئی، 72 میں جواہر القرآن لکھی گئی، اس کے بعد یہ رد منکرات ہے۔ 2005 میں عقائد اسلام لکھی گئی، اور اب بالکل ماضی قریب میں یہ کتاب موت کا پیغام لکھی گئی ہے۔ موت کا پیغام کی سال اشاعت 2014۔ وقت نہیں ہوتا تفصیل کے ساتھ میں سنا سکوں، حوالے سارے میں نے اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 1969 سے لے کے 2014 تک اور اب تک مماتیت کے اس لٹریچر میں جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ یہی ہے، موت کے ساتھ اس وجود کا روح سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر نہیں جڑتا، ہوتا ہے تو اجزائے اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے بس۔ یہ کتاب حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو اکابر کے ہاں سے سند اعتماد حاصل کر چکی رحمت کائنات، اس کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور جو گندی زبان استعمال کی گئی ہے وہ تو پڑھی نہیں جا سکتی۔ میں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اجزائے اصلیہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس وجود کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ کتاب اپریل 2014 میں چھپی ہے، اور ملنے کے جو پتے لکھے ہوئے ہیں اس کے، ان میں آپ ذرا آ جائیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ملنے کے پتے، اٹک اشاعت القرآن، حضر و ضلع اٹک، اسلامی کتب خانہ ثوابی۔ اشاعت القرآن حضر و ضلع اٹک، ہمارے ہاں یہ ایک مدرسہ ہے اشاعت التوحید و سنہ کا، اشاعت القرآن اٹک، آپ بھی جانتے ہیں اسے، اور ان لوگوں کا شمار معتدل لوگوں میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کی نشر و اشاعت کے جو پتے ہیں اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ متشددین تو ہیں ہی متشددین، لیکن عقیدے میں ہم جنہیں معتدل سمجھتے ہیں وہ بھی سارے برابر ہیں۔ معتدل ہونا نہ ہونا یہ وقت کی بات ہے، یہ لوگ وقت کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے چلتے ہیں، لیکن عقیدے میں کسی کا کوئی بھی فرق نہیں۔ 69 سے لے کے 2014 تک کا لٹریچر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید کے سراسر خلاف نہیں؟
کیا یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ روح کا تعلق صرف اجزاء اصلیہ سے ہوتا ہے، اس وجود کے ساتھ نہیں ہوتا، اس سے بھی بڑھ کر جو چیز پیش کی گئی ہے وہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف جسد کو سزا دینا ظلم سری ہے۔ ندائے حق پہلی جلد اور صفحہ 304۔ یعنی جسم کو کیوں سزا؟ جسم نے تو کچھ کیا نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتا ہے روح ہی کرتی۔ بدن کی جزا و سزا ماننا کم عقلی ہے۔ یہ تلخیص میں نے پیش کی ہے صفحہ 332 جلد نمبر 1۔ قرآن اس وجود کا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وجود کو سزا دینا وہ کم عقلی ہے۔ تو یہ تو مسلک اور عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن اور اسلام کے خلاف ایک نئی چیز کھڑی کرنا ہے۔ فنا شدہ جسم کا عذاب متصور ہی نہیں ہو سکتا، رد منکرات میں یہ لکھتے ہیں۔ یعنی جو جسم فنا ہو چکا ہے اس کا عذاب تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جو کفار انکار کرتے تھے وہ یہی پیش کرتے تھے، وہ کہتے یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، یعنی یہ ممکن کس طرح ہے؟ ایک چیز ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، پھر اس کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ کاف کتنے سے پارے جی 26واں پارہ ہے، سورہ کاف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو چکے ہوں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو کوئی دور کی بات ہے لوٹنے والی، یعنی بہت دور کی بات ہے۔ رجم بعید عربی میں ناممکن کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اذا متنا وکنا ترابا، جو انکار کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کرتی ہے ان وجودوں کے ساتھ۔ یعنی جو حشر اجساد ان جسموں کے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ رب کی قدرت کا بھی انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار ہے۔ اور ایک بڑی نقصان دہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھانا ہے۔ فلا یحزنک قولہم، عاص بن وائل کے واقعے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ جب عاص بن وائل نے ایک انسانی ہڈی لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو اس واقعے کی ابتدا سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ اسی سے سنا رہے، فلا یحزنک قولہم، ان لوگوں کی باتیں آپ کا دل نہ دکھائیں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ یعنی جو لوگ یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ نہ صرف قرآن مجید کی صریح آیات کے واضح مفہوم کا انکار کر رہے ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھی دکھا رہے ہیں۔
فلا يحزنك قولهم، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اہل سنت نے ہمیں جو عقیدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ موت کے بعد انسان کے اسی وجود کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ ایک آدمی نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ میری موت کے بعد میرے جسم کو جلا کے راکھ بنا کے پھینک دینا، کوئی دریا میں، کوئی پہاڑوں پہ، کوئی ریگستانوں میں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ تو آپ نے روایت سنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس ساری خاک کو اکٹھا کیا، جمع کر کے پھر اس کو کھڑا کہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے ڈر لگتا تھا، میں کس طرح آپ کے سامنے پیش ہوں۔ اگر صرف روح کی حاضری ہے تو وہ تو موت کے بعد اللہ کے ہاں ہو چکی ہے، پھر خاک کو ملا کے پھر زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتانا ہے کہ اس وجود کی حاضری ہوگی روح کے ساتھ۔ اس لیے یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور حدیث کا بھی انکار ہے۔ اور آخری بات جو انتہائی خطرناک ہے اور ایمان کا کباڑہ کر دینے والی ہے، جو اس عقیدے کا غلط نتیجہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب تمام انسانیت کہ وہ وجود جو دنیا میں تھے ان کا روح سے کوئی تعلق نہیں، ان کے اجزائے اصلیہ سے تعلق ہوگا، اور وہ کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جنت اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ ان کے متعلق ہوگا، تو جہاں تمام انسان ہیں وہاں پھر نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں۔ جب تمام انسانوں کے لیے یہ عقیدہ ہے تو انبیاء علیہ السلام کے استثناء کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کون کہہ سکتا ہے ظاہر، اور اگر کہیں تو کون قبول کرتا ہے اس بات؟ لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تمام انسانوں کے متعلق تو پھر انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کے لیے پھر دلیل چاہیے، اور دلیل بھی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، اور عام انسانوں سے اس کا استثناء ہو۔ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام انسان اللہ کے سامنے انہی وجودوں سے پیش ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس وجود مبارکہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا، وہ وجود یہ دنیاوی وجود تھا یا نیلوی صاحب کے بتائے ہوئے اجزائے اصلیہ تھے؟ وہ تو کہتا ہے نظر ہی نہیں آتے۔ پھر تو صحابیت کا بھی انکار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے اس وجود مبارکہ کے متعلق کیا مسلمان یہ عقیدہ برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن جو عقیدہ امت کو دیا جا رہا ہے، جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا یہ نہیں نکلتا؟ اگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی اور نکلتا ہے تو دکھایا جائے۔ پھر جو نہیں نکلتا اور وہ عقیدہ ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل بھی پیش کی جائے۔ اللہ تعالی صحیح عقیدہ رکھنے کی اور اپنے اکابر کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ جو باتیں پیش کرتا ہوں یہ ایمان کو بچانے والی باتیں، ہم کوئی اختلاف نہیں ڈال رہے، بد زبانی نہیں اختیار کر رہے، کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ تمسخر اور ٹھٹھا نہیں کر رہے، بلکہ اصولی طور پر ایمان کو بچانے کی ایک چیز پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں پیش کرنا غلط ہے، اختلاف اور فتنہ ڈالنا ہے اور فرقے بنانا ہے، تو جو باتیں میں نے پیش کی ہیں ان کی وہ کیا ہے؟ ہم تو اس پھیلی ہوئی بیماری سے امت کو بچا رہے ہیں،
اس لیے اگر روکنا چاہتے ہو تو جو بیماری پھیلا رہے ہیں ان کو روکو نا، جو ایمان کو روگ لگا رہے ہیں، دیمک لگا رہے ہیں، ان کو روکو، جو ایمان کو بچا رہے ہیں ان کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جتنا یہ برا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ قوم کے ایمان کو بچایا جائے۔ آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے، بھائی نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، نماز سے زیادہ اب ایمان کا مسئلہ ہے، اور قرآن کے مقابلے میں قرآن کے نام پر پیش کیے گئے نظریے کا مسئلہ ہے جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اختلاف ڈال رہے ہیں، فتنہ ڈال رہے ہیں، ہم اس نے زن کے طور پہ یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں سنا، انہوں نے تو صرف ایک خضر یاد کو دیکھا ہے جو میڈیا پہ سامنے آیا ہے، اور دوسروں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہ کرتا ہے ہم نہیں کرتے، اور ضرورت پڑے تو اسی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، ہمیں ان کے اخلاص پر یقین ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ لیتے یا کبھی ہمیں موقع دیتے، ہماری کوئی بات، ہماری کوئی گزارش سن لیتے، تو ہمیں ان کے اخلاص اور ایمان پر یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کہتے۔ اس نے زن ہمارا یہی ہے، یا پھر وہ حالات اور اپنے مفادات سے مجبور ہے، یا پھر جو کہتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس کو بیان نہ کرو، وہ پھر انہی جیسا ہے، در پردہ وہ ان کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے ان کی گاڑی آگے چلانے کے لیے۔ چونکہ آپ حضرات کے پاس قوم کی امانت ہے، آپ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس لیے بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جاتے ہی کوئی فتوے لگانا شروع کر دو، اختلاف ڈالنا شروع کر دو، اگر کوئی اس طرح نہیں ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن غلط لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ رکھے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا، خط کا عنوان یہ تھا کہ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ شیعت کی تکفیر پہ فتویٰ لے رہے تھے علماء سے، اس پہ دستخط کرنے والوں میں حضرت تھانوی بھی تھے، تو انہوں نے خط لکھا کہ باقی علماء نے دستخط کر دیے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن آپ جیسے محتاط آدمی نے بھی دستخط کر دیے۔ مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اصولی طور پر اگر کوئی یہ عقائد نہیں رکھتا تو شیعہ نہ کہلائے، فتوے سے بچ جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے عقائد بھی یہی ہیں اور شیعہ بھی کہلاتا ہے، تو اب جو عمومی فضا ہے اس کے ذیل میں اس پر زد پڑے گی۔ اس لیے ایک آدمی کہتا ہے میں مماتی نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے، تسلیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہے، اشاعت التوحید کے ساتھ ہے، مولانا نیلوی کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اس کی تعلیمات کے ذیل میں آئے گا، اس زد میں آئے گا۔ اگر اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر اعلیٰ اعلان برات کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایمان 3 ستونوں پر قائم ہے: تصدیق قلب، اقرار باللسان، اور تبرع از کفر کافری۔
3 باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب تصدیق قلبی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن زبان سے ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں تو اس کو مان لینا چاہیے، لیکن اگر وہ مورد الزام آ چکا ہے تو اسے غلط چیزوں سے برات بھی کرنی ہوگی۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن جو بری چیزیں ان سے برات نہیں کرتا، فرمایا یہ منافق ہے، صاحب ایمان نہیں۔ صاحب ایمان ہے تو بری چیزوں سے برات بھی کرے، اپنا تعلق بھی ان چیزوں کے ساتھ نہ رکھے۔ تو یہ باتیں ایمان کو بچانے والی ہیں، ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ میں کتابوں کا نام لے کے حوالہ جات کے ساتھ یا کتابیں بھی اسی لیے پیش کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو شک شبہ پیدا ہو تو وہ دیکھ لے، ایک بات۔ دوسرا بات یہ کہ آپ کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ خود اپنا بھی اور اپنی قوم کا ایمان بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ دعا فرما دیں، آپ مولانا آپ کر دیں دعا، آپ تشریف لائے ہوئے کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارزقنا رضا لا تسخط بعده أبدا۔ اے پروردگار، آپ نے بعض اپنی توفیق سے مل بیٹھ کے دین کی بات کچھ سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اسے قبول فرما لے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ جو کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے اکابر کا اتباع نصیب فرما، اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارے گناہ معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، سب کو نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرما، سب کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ سب کا ایمان کامل پر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قریب بعید سے آنے والوں کو اے اللہ اجر نصیب فرما، انتظامیہ کو اے اللہ آپ کے لیے جو بھی انتظام کیے جاتا ہے انہیں اجر نصیب فرما، حضرت اقدس دامت برکاتہم کی عمر صحت میں برکت نصیب فرما، ہمیں ان نیک لوگوں کے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام مدارس مساجد خانقاہوں کی تبلیغ جہاد سب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام بلادی اسلامیہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ایمان مال جان کی حفاظت فرما، عزت اور عفت کی حفاظت فرما، حرمین کے دروازے اے اللہ سب مسلمانوں کے لیے ایمان کے سلامتی اور ادب و احترام کے ساتھ کھول دے، سفر میں آسانیاں پیدا فرما۔ یہ اے پروردگار سب کو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ سب کا ایمان کامل پر فرما۔ اے پروردگار خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے حبیب کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں، عطا فرما۔ جتنے شرور سے آپ سے آپ کے حبیب کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا بک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ۔